ہاں ہاں میرے آقا مانوی نور ہونے کے ساتھ کبھی کبھی حصی نور بھی ظاہر ہوتا تھا. اس کی جواز میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا. سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی پرو رہی تھی, میرا پلو ہلا, ایسے پلو ہلا, دیا بجھ گیا. میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ میں اس دیے کو چلاؤں, میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اتنے میں سید المرسلین تاجدار انبیاء مدنی منٹھار والضحا کے چہرے والا, یاسین کے دندان والا, یوحا کے لبوں والا, ید اللہ کے ہاتھوں والا, معذات کے گجرے والا محمد مصطفیٰ آئے تو حضور کے چہرہ انور کی روشنی سے میں نے سوئی تلاش کر لی. بخاری شریف کی حدیث ہے. ابن ماجہ میں تحریر ہے کہ جب سید الانبیاء تاجدار مدینہ رسول کونین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کے چہرہ انور سے نورانی کرنیں پھوٹتی تھی. مکے کی مدینے کی کچی دیواریں چمک جاتی تھی. تو کیا یہ حضور کے مانوی نور کی دلیل ہے؟ نہیں نہیں, یہ حضور کے حصی نور ہونے کی دلیل ہے. حصی نور اسے کہا جاتا ہے جو محسوس کیا جا سکے, ہاتھ لگا کے آنکھ سے محسوس کیا. جیسے یہ نور ہے, میں محسوس کر رہا ہوں, اس کی چمک میری آنکھ میں پڑ رہی ہے, میرا احساس اور حس اسے محسوس کر رہی ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے ایک اور حصی نور ہونے کی دلیل دوں گا. قطب حدیث میں درج ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے. رات دیر ہو گئی, کافی دیر ہو گئی. دو صحابی تھے, انہوں نے دور جانا تھا. بادل امڑ آئے, کہا یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے, پریشانی ہے, روشنی نہیں. کہا کیوں پریشان ہوتے ہو, تمہارے پاس آسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہے. کہا میرے آسے کے ساتھ آسا لگاؤ. ان صحابیوں کا آسا روشن ہو گیا. آگے جا کے صحابیوں نے دو مختلف سمتوں میں جانا تھا, ایک نے ادھر ایک نے ادھر, ایک نے ادھر ایک نے ادھر. اس نے کہا اب کیا کریں؟ اس نے کہا کیوں وہابی بن رہے ہو, صحابی بنو. کیوں وہابی بن رہے ہو, صحابی بنو. اسے مصطفیٰ کے عطا کردہ نورانی آسے کے ساتھ مس کرو, تمہارا بھی روشن ہو جائے گا. کہاں مصطفیٰ کا آسا ایک صحابی کو لائٹ بخشی, اس نے دوسرے صحابی کو لائٹ بخشی. یہ اعجاز مصطفیٰ ہے, حضور کے حصی نور ہونے کی دلیل ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں یوں ہی مسجد نبی کے صحن میں چلا گیا تو مصطفیٰ کریم وہاں ٹیک لگائے بیٹھے تھے. میں پریشان ہو گیا کہ حضور کے چہرہ انور سے اتنی روشنی نکل رہی تھی. اوپر دیکھا 14ویں کا چاند تھا, کبھی اس کو دیکھتا کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا. صحابی رسول غلط نہیں کہہ سکتے, کہتے ہیں بخدا میں نے یہ محسوس کیا کہ مصطفیٰ کے چہرے سے ضیاء پاشیاں بنے رہا ہے. تو یہ کیا مصطفیٰ کے حصی نور ہونے کی کم دلیل ہے؟ میں نے اختصار کے ساتھ, صرف اختصار کے ساتھ, ناگی صاحب کو سنیں گے. اب میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ اللہ والے کہتے ہیں کہ حضور ازلی نور ہیں, حضور ازلی نور ہیں. حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ, میں اللہ کے نور سے. یہ محبت والوں کی, میاں صاحب آپ کے لیے بڑے دھیان سے. وہ خواجہ صاحب چلے گئے, بڑی محبت والی بات تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ازلی نور ہے, میرا ایمان ہے, سب سنی بھائیوں کا ایمان ہے. حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری کل شیء من بعدی, سب سے پہلے میرے رب نے میرے نور کو تخلیق کیا اور پھر اس سے کائنات کو تخلیق کیا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار سے سوال کرتے ہیں, اے مدنی منٹھار اتنا تو بتا دیجئے کہ جب کچھ نہیں تھا سب سے پہلے آپ کے رب نے کیا تخلیق کیا؟ تو میرے آقا کہتے ہیں اے جابر تیرے نبی کے نور کو.
تیرے نبی کے نور کو۔ ثابت ہوا کہ میرے آقا سب سے پہلے تخلیق ہے۔ حضور حدیث فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور پنجرے کے درمیان تھا۔ حضور حدیث فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین، ترمذی شریف میں لکھی ہوئی حدیث ہے، جس کو شک ہو دیکھ لے جا کے۔ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں گندر رہا تھا۔ تو یہ کب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار کی معرفت جبریل کو حاصل نہیں تھی۔ تفسیر روح البیان کا سہارا لوں گا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ایک دن سید الابرار تاجدار انبیاء مدنی منٹھار نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے کہا حضور میری عمر تو بہت ہے، میں تو آدم علیہ السلام پہ صحیفہ لے کے آیا جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جا رہا تھا، جب یہ کہا جا رہا تھا اوپر انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت بھی میں موجود تھا۔ تو میری عمر کا آپ نے کیا دادے کہ پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ کہا جی ہاں مجھے کچھ یاد ہے، جب میں پیدا ہوا، یہ تب کی بات ہے۔ میرے نور کو اللہ تعالی نے پیدا کیا، نور ہے جبریل بھائی، تو میں نے اوپر عرش پہ دیکھا کہ ایک ستارہ چمک رہا ہے جو 70,000 سال چمکتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر 70,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے اترتے دیکھا ہے، جس کو قرآن 27 سے بارے میں کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ہمیں اس ستارے کی جب وہ نمودار ہوا، جب وہ اتر کے چڑھا اور کعبہ حسین کی بلندی پہ پہنچا۔ جناب اس وقت میں نے ایک ستارہ دیکھا تو نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اے جبریل مجھے قسم ہے اپنے رب کی عظمت کی اور اپنے رب کے جلال کی، وہ ستارہ میں ہوں۔ تو پھر آقا ازلی نور ہوئے کہ نہ، جب زمین و زمن نہیں تھا، تحت الثری نہیں تھا، سدرۃ المنتہا نہیں تھا، مالک کونین موجود تھا، کونین موجود نہیں تھا، خالق کل موجود تھا، کل موجود نہیں تھا۔ اس وقت میرے آقا کا نور موجود تھا، وہ نور ازلی نور ہے جو خدا کے نور سے نور ہے۔ میں نے احساس ہے تھوڑا ٹائم دا، میں نے تھوڑا ٹائم دا احساس ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ 2:45 ہونے کو ہیں، میں نے آدھ گھنٹہ لے ہی لیا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے بیان کو مختصر کروں، کبھی پھر انشاءاللہ اگلے سال صحیح۔ اب یہ مجھے امید ہے محفل ہوتی رہے گی، گلزار صاحب یہ سرکار کے نام پہ خرچ کرتے رہیں گے تو ہم آتے رہیں گے۔ یہ فقیر بغیر کسی افزانے کے آتا ہے، نہ کسی نظر کی ضرورت ہے نہ نیاز کی، صرف آقا کا میلاد منانے کے لیے آتا ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں صاحب گلزار صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ ابھی باتیں بہت سی ادھوری تشنا رہ گئی ہیں، پھر کبھی موقع آئے گا سنائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ، اور یہ میری تقریر کا کچھ حصہ بلکہ زیادہ تر حصہ میاں منیر صاحب کی نظر تھا کہ محبتوں، خلوتوں اور رفتوں میں آقا کا میلاد ہوتا رہے، دل کے کوچے سجتے رہے۔ کبھی میلاد پہ تقریر ہوئی تو فقیر 2 گھنٹے تقریر کرے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ فقیر اجازت چاہتا ہے، ابھی 5 3 اور 2 5 ثنا خواں بقا ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔